ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر سو رہے تھے. جب آپ سو کر اٹھے تو آپ کی کمر مبارک پہ چٹائی کے نشانات تھے. تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر کیوں نہ بنوا دیں تاکہ آپ آرام سے سو جایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا لینا، میری مثال تو ایسے مسافر کی سی ہے کہ جو ایک لمبے سفر میں نکلا ہوا ہے اور کچھ دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے اور پھر اٹھ کے دوبارہ اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. تو آپ سوچئے کہ کس ایگزامپل سے اور کتنی زبردست ایگزامپل سے سمجھایا کہ ایک مسافر جو ہوتا ہے اس کی سوچ اور اس کا ٹوٹل فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ میں نے کسی طرح اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. اس کے دل اور دماغ میں جو چیز سوار ہوتی ہے وہ اس کی اصل منزل ہوتی ہے. اور وہ اپنا جب سفر شروع کرتا ہے تو سفر کی حالت میں وہ اپنے ساتھ کوئی لمبا چوڑا ساز و سامان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا سفر ہے میں ابھی یہاں سے شروع کر رہا ہوں، مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت ساری سچویشن سے گزرنا ہوگا، بس مجھے اتنا سامان اٹھا لوں جو کہ میرا یہ سفر طے کرنے میں میری ضرورت کو پورا کر لے. اگر ایک دن کا سفر ہے تو اتنا کھانا ہو کہ میرا ایک دن کا گزارا ہو جائے، کپڑا ہو کہ جو میں اس وقت میں جو پہنا ہوا ہے اس پہ بس گزارا ہو جائے، اور اگر میں تھک جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں کہیں آرام کر سکوں، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کی کوئی لمبی چوڑی خواہشات نہیں ہوتی، اس کے کوئی لمبے چوڑے پلان نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے سفر کی حالت میں کہیں پہ کھڑا ہو جائے اور وہیں پہ کھڑا ہو کے وہ بیٹھ کے وہ ایک زمین خرید لے، وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دے اور اس میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ اپنے اصل منزل سے غافل ہو جائے. تو ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا سمجھایا ہمیں کہ ہمارا یہ سفر بہت مختصر، سفر بہت لمبا ہے، لیکن اس دنیا میں جو قیام ہے وہ بہت مختصر ہے. اور اتنا مختصر ہے کہ جیسے آپ اتنے لمبے سفر کے درمیان میں صرف چند لمحوں کے لیے انسان درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے، بس اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس اس دنیا میں. اس سے پہلے کئی ہزار سال گزر گئے، ہماری روح کو موت آئے گی، موت کے بعد قیامت تک کتنے سال ہیں ہمیں نہیں پتا. تو اس سے پہلے بھی ایک لمبا سفر گزرا ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک لمبا سفر ہے. تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ہے، اور اتنا ہی مختصر ہے کہ جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا. آپ کی زندگی اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں آپ نے 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا. آپ نے ایسی زندگی گزاری، 2 مرتبہ پیٹ بھر کے ایک ہی دن میں کھانا کھانا بھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ آپ نے بالکل اپنا سارا فوکس آخرت پہ رکھا تھا اور اس دنیا کو بالکل اتنا رکھا تھا جتنی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ اگر اپنا جو ہے وہ کمپیریزن کریں تو ہم تو بہت آگے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ شکایتیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوتی. ہماری ضروریات زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کر دیتا ہے. ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اتنی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک دن کا کھانا ہمارے پاس ہو، اس دن پہننے کے لیے لباس موجود ہے، رات کو سونے کے لیے چھت ہے. تو اگر دیکھا ہے تو ہماری ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہمیں لباس جو ہے وہ سستا نہیں چاہیے، مہنگا چاہیے. ہمیں کھانا جو ہے وہ دال نہیں چاہیے، گوشت چاہیے. ہمیں گھر جو ہے وہ عام سا سادہ سا نہیں چاہیے، ہمیں ایک لیوش قسم کا گھر چاہیے. ہمیں سواری جو ہے وہ سستی والی نہیں چاہیے، ہمیں اچھی گاڑی چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ضرورت ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے سوشل سرکل میں سب سے بہتر لگیں تاکہ چند لوگوں کی تعریفیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور وہ جھوٹی تعریفیں حاصل کر کے ہم اپنے دل کو اور دماغ کو جھوٹی تسلیاں دے دے کے اس دنیا کی زندگی میں گزارا کرتے ہیں اور ساری زندگی اسی چیز کے اندر برباد کر دیتے ہیں. تو زندگی جو ہم نے گزارنی ہے اس پہ فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو دنیا میں کم سے کم درجے پہ لے کے آنا ہے کہ ہماری ضروریات تک کے لیول پہ ہم ہوں، اور جو خواہشات زندگی ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے.